بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اصول دعوت اور منہج دعوت کے سلسلے میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ انسانیت کو عصر حاضر میں دعوت کی ضرورت کیوں. اس کے متعدد اسباب اس سے قبل ذکر کیے گئے. اب بیان کیا جاتا ہے دعوت کا حکم. دعوت کے حکم کے سلسلے میں حضرات علماء کا بیان ہے کہ دعوت اسلام کی خصوصیتوں میں سے خاص طور پر اس امت کے مقاصد بعثت میں دعوت کو ذکر کیا گیا ہے. اس امت کے مقاصد بعثت میں دعوت کو ذکر کیا گیا ہے. لہذا دعوت کے سلسلے میں حضرات علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ دعوت اس امت کے ہر فرد پر واجب ہے. البتہ امت کے وہ افراد جو دین میں فقاہت حاصل کریں ان پر دعوت فرض عین. اس لیے کہ وہ وارثین انبیاء ہیں. اور ان کا شمار وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ میں ہوتا ہے. گویا کہ دعوت الی اللہ امت مسلمہ کے علماء پر فرض ہے. بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اس پر دلالت کرتی ہے. یہاں تک کہ دعوت کا مقارنہ قرآن کریم نے مجاہدین کے ساتھ کیا. اور سورہ توبہ میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. کہ مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب نفیر عام کے طور پر جہاد میں نکل پڑے. ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں فقاہت حاصل کرے اور اپنی قوم میں کار نبی یعنی انذار کا کام کرے. انہیں ڈرانے
بلانے کا کام کریں. اسی طرح بخاری کی روایت ہے بلغوا عنی ولو آیہ. حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد نبوی ہے الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. یہ تمام نصوص دعوت الی الاسلام کی فرضیت پر دلالت کرتے ہیں. علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دعوت صرف علماء پر ہی فرض نہیں بلکہ امراء امت پر بھی فرض ہے. اسی طرح امت کے ہر فرد پر اس کی استطاعت کے بقدر دعوت الی الاسلام فرض ہے. اس لیے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا حکم عام ہے. تو یہ ہوا دعوت کا حکم کہ اسلام کی طرف دعوت دینا، اسلام کے محاسن کو بیان کرنا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، یہ ہر زمانے میں علماء اور امراء پر فرض ہے. اور حکومت کے ایک جماعت، علماء کی جماعت، اس کے ہر فرد پر اس کی استطاعت کے بقدر اس کی فرضیت کے قائل. صرف علماء اور امراء ہی نہیں بلکہ امت کا ہر فرد اس بات کا مکلف ہے کہ اس سے جتنا ہو سکے وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کرے. کیونکہ قرآن کے بہت سارے نصوص ایسے ہیں جس نے بغیر کسی صفات کو ذکر کیے ہوئے کہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ کہیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس طرح کے نصوص ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن، یہ تمام نصوص دلالت کرتے ہیں کہ ہر فرد کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. دعوت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی طرف بلانا، اور دوسرا ہے غیر مسلموں کو اسلام اور حق کی طرف بلانا. امت پر دونوں فرض ہیں. اپنوں کو جو اعمال سے ہٹ گئے ہیں انہیں راہ راست پر لانے کی ذمہ داری بھی امت کے علماء کی، اور جو دوسرے ہیں جو اب تک کے اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکے انہیں اللہ کے دین کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی ہماری. کیونکہ قرآن نے عام لفظ استعمال کیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ. اسی طرح قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تو اس میں ہر فرد داخل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ارشاد فرمایا الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، اور سب سے بڑی خیر خواہی انسان کے ساتھ کیا ہے کہ جو انسان اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا اس کو اس کے اپنے خالق کی پہچان دلانا، جو بھول گیا ہے اس کے خالق کو یاد دلانا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی. اس سے بڑی کوئی اور خیر خواہی ہو سکتی نہیں. اسی لیے قرآن نے کیا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے زیادہ بہتر اور کوئی کام کرنے والا ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ تمام نصوص دعوت کی فرضیت عامہ کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ بھئی ہر فرد کو دعوت دینا ہے. میں ہمیشہ عام طور پر طلباء کو بھی متعدد بار بتا چکا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کے استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکود رضی نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سورت میں مہاویر ہسپتال میں گئے تو ڈاکٹر کے باہر ہم لوگ لائن میں کیو میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک ڈاکٹر اپنے سامنے والے کیبن سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو واپس اندر گیا، ایک چھوٹا سا کتابچہ لایا اور مجھے تھما دیا.
چلا گیا. وہ کتاب کا کیا تھا؟ انٹروڈکشن آف کرسچینٹی، عیسائیت کا تعارف. عیسائیت کا گجراتی حضرت کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور پھر میں سوچنے لگا کہ جو کام مسلمان ڈاکٹر کو کرنا چاہیے وہ کام عیسائی ڈاکٹر کر رہا ہے. کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے دین کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اس کے بجائے ہمارا مسلمان ڈاکٹر پیسے لینے کے چکر میں ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں کہتا ہے کہ بھئی اسلام کیا ہے اور کیا سکھاتا ہے. تو عیسائیت جو دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی وہ ایسے نہیں پھیلی کیونکہ اس کے ہر فرد کو انہوں نے داعی بنایا. عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے اپنے ہر فرد کو کیا بنایا؟ داعی بنایا کہ وہ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہو اپنے کلیکشن میں جتنے لوگ آتے ہیں. ابھی میں کچھ دنوں پہلے کیرلا گیا، میں نے دیکھا وہاں پر پورے کے پورے علاقے عیسائی، یعنی ان پر عیسائیوں نے محنت کی کسی زمانے میں تو وہ سب ہندو مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. وہاں آپ کو مندر کم دکھیں گے اور آپ کو چرچ زیادہ دکھیں گے بکثرت، یعنی ہر 10-20 قدم پر آپ کو چرچ نظر آئیں گے. تو جو کام ہمیں کرنا چاہیے نا وہ کام دوسرے اپنے مذہب کے لیے کرتے ہیں. لہذا اس بنا پر یہ کار دعوت کو سمجھنا، کار دعوت میں مہارت حاصل کرنا اور پھر اس کو مؤثر انداز میں انسانوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے. اسی لیے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیا کی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ملکۃ البیان و وسائلہ. دعوت کے لیے کس چیز کی ضرورت اور دعوت کے کام میں مہارت کیسے حاصل ہو؟ آدمی سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے دعوت اتنا اہم کام ہے تو شروع پڑ جاتے ہیں، مگر ایسے ہی نہیں کرے گا. اس کے لیے کیا مہارت ضروری ہے اور کس طرح سے؟ کار دعوت کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے داعی کا مؤثر انداز میں اسلام کا تعارف پیش کرنا. مؤثر انداز میں اسلام کا تعارف پیش، اور اسلام کا تعارف کروانے کے لیے داعی میں چند مہارتوں کا اور اسکلز کا ہونا ضروری. نمبر 1، داعی کا پڑھنے لکھنے کا عادی ہونا ضروری. اس لیے کہ کار دعوت کا فریضہ زبان و قلم سے اور اپنے کردار سے اسی وقت مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ علم و معرفت اور مطالعے کا عادی ہو. علم و معرفت اور مطالعے کا عادی ہو. اور داعی کے لیے التکامل المعرفی، اور داعی کے لیے التکامل المعرفی یعنی اپنے زمانے کے رائج
علوم کی بنیادی چیزوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ محاسن اسلام سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی، آپ کو کامیاب داعی بنانے کے لیے سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پانچ آیتوں کی صورت میں نازل ہوئی۔ یہ پانچ آیتیں اپنے اندر بے شمار علوم و معارف کے حامل، دیکھو کتنی زبردست اس آیت کریمہ سے عام طور پر تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے استدلال کرتے ہیں۔ اسکول کا فنکشن ہو، کالج کا پروگرام ہو، مدرسے کا پروگرام ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی اقرأ کی نازل ہوئی کہ پڑھو۔ مگر ایک داعی کے لیے بھی اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ داعی اس وقت تک کامیاب داعی اور اپنے کار دعوت کو انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اقرأ سے منسلک نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی زبان سے کسی چیز کو سمجھانے پر قادر کب ہوگا؟ جب اس کے دل و دماغ میں کچھ ہوگا۔ دل و دماغ ہی خالی ہے تو زبان پر کیا آئے گا؟ اگر ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو نل میں پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو آپ کے دماغ میں کوئی علم نہیں، کوئی معرفت نہیں، کوئی معلومات نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ کی زبان گونگی ہوگی۔ آپ ایسے کھڑے ہوں گے اسٹیج پہ آ کر، کبھی ادھر دیکھیں گے اور کبھی ادھر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد دل ایسے کھٹک جائے کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پتا چلا کہ یہ آیت جہاں پر علم، تعلیم اور قراءت کی طرف نشاندہی کرتی ہے، وہاں پر یہ ایک داعی کے قراءت اور مطالعے کے عادی ہونے کی طرف بھی دلالت کرتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اقرأ کو ایک نہیں دو بار ذکر کیا۔ اسی طریقے سے خلق کو بھی قرآن کریم نے ایک بار نہیں دو بار ذکر کیا۔ اسی طرح سے الانسان کو بھی ایک بار نہیں دو بار ذکر کیا۔ اسی طریقے سے علموں کو بھی ایک بار نہیں تین بار ذکر کیا۔ اسی طرح سے ربک اللہ کی خاص صفت ہے، اسے بھی ایک بار نہیں دو بار ذکر کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس آیت کریمہ میں جو بنیادی اور اہم ترین چیز ہے ان کو قرآن 5 آیتیں ہیں ان میں بھی تکرار کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ 5 آیتیں بالکل شروع کی اور اس میں بھی کیسے ذکر کر رہا ہے؟ تکرار کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اقرأ کو بیان کیا، تو اس لیے فرماتے ہیں، اور اس آیت میں جہاں پر قراءت کی طرف نشاندہی کی گئی، بسم ربک الذی خلق کہہ کر اللہ کی خالقیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے خلق الانسان من علق کہہ کر انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی حقیقت جاننے کا کیا ہوتا ہے؟ داعیہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ اور پھر
دوبارہ اقرا کو تکرار کے ساتھ لا کر اس کی اہمیت کو بیان کر کر اس کے ساتھ اقرا وربک کہ جب قراءت کے ساتھ رب جڑا ہوگا تو کام کا، اور اگر قراءت ایسی ہے جس میں وہ قراءت، وہ پڑھنا، وہ مطالعہ آپ کو رب سے دور کرتا ہے تو پھر وہ اقرا نہیں ہے اور اس اقرا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اس وقت بہت ساری امت کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے الہاقی طور پر سائنس اور جدید علوم کو جو پڑھایا جا رہا ہے اسے ربانی رنگ دینا۔ اسے کون سا رنگ دینا؟ ربانی رنگ دینا، کہ ہر چیز کو اس طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ خود بخود آٹومیٹک ہو گئی، کیونکہ دنیا آٹومیٹک نہیں ہے۔ دنیا کیسی ہے؟ مگر بیوقوف ہے۔ کیوں؟ کہ ہر آٹومیٹک کے پیچھے کوئی میٹک ہوتا ہے۔ ہر آٹومیٹک کے پیچھے کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی آٹومیٹک چیز ہے تو اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اس کو بنانے والا، جب تک کہ کوئی اس کے پیچھے بنانے والا کارفرما نہ ہو وہاں تک کہ کوئی آٹومیٹک وجود میں آ سکتا نہیں۔ وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے سمجھاتے ہیں جیسے سب کچھ خود بخود ہو گئی، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب پر ان کی نظر۔ مسبب الاسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب پر۔ مسبب الاسباب کا مطلب کیا؟ وہ ذات جو اسباب کو پیدا کرے، وہ ذات جو اسباب کو پیدا کرے۔ زمین نہیں ہوتی تو کچھ ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ زمین ہے، سورج اور چاند نہ ہوتا کچھ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے اسباب ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، سب کچھ ہے۔ اگر اللہ آکسیجن نہ رکھتا کچھ ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ یہ ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے آکسیجن پر، اس پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک کوئی ادارہ ہے، اس کا عنوان ہی ہے اف، انگلش میں کہتے ہیں۔ کیا مطلب اف کا مطلب اگر؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، چیزوں پر تحقیق کرنے کے بعد چھوٹی سی کلپ بناتے ہیں۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو جب کورونا ہوا تو اس وقت انہوں نے کلپ بنائی کہ اگر یہ آکسیجن دنیا سے کچھ دیر کے لیے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تو دنیا کا کیا ہو؟ انہوں نے لکھا کہ اگر آکسیجن 5 سیکنڈ کے لیے دنیا سے بالکل ختم کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں کوئی انسان اگر آکسیجن نہ ہو تو آکسیجن نہ ہونے کی صورت میں 5 سیکنڈ کے بغیر بھی انسان آکسیجن کے بغیر رہ سکتا نہیں۔ انسان کی جو چمڑی ہے یہ پگھل جائے گی، یہ چمڑی کیا ہے انسان کی؟ پگھل جائے گی۔ اس کی ہڈیاں، اس میں جو سختی ہے وہ سختی باقی رہے گی نہیں۔ انسان 2-4 قدم نہیں چلے گا اور اس کے 8-10 ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے پاؤں میں۔ وہ اس سے ہاتھ سے ٹیک لگائے گا تو وہی 8-10 ٹکڑے اس کے ایسے ہو جائیں گے۔ تو کہا صرف آکسیجن، ایسی کئی چیزیں ہیں جو اس پوری کائنات کے اندر میں اللہ رب العزت نے کار فرما رکھی ہے۔ کہ وہ چیزیں 2-4 سیکنڈ کے لیے بھی ان کو ہٹا دیا جائے تو وہ نفخ فی الصور، ایسا سمجھو کہ صبح کے سور ٹوٹ گئے، یعنی کچھ بھی باقی رہے نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ تمام اسباب کے پیچھے کوئی مسبب ہے، تمام اسباب کے پیچھے کوئی مسبب ہے جو ان تمام اسباب کو صحیح ڈھنگ اور صحیح جگہ پر رکھ کر صحیح طریقے اور صحیح مقدار کے ساتھ۔ اسی لیے اس وقت سائنسدانوں کی جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کو خود بخود وجود میں آئی ایسا نہیں کہا جا سکتا۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا بہت بڑا ڈیزائنر بیوقوف ہے. اس دنیا کو بنانے والا بہت بڑا ڈیزائنر. ڈیزائنر کیا؟ ڈیزائنر کوئی لفظ ہے، لیکن ان کے یہاں پر ڈیزائنر بہت خوبصورت چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے. تو انہوں نے اس معنی میں لیا کہ خوبصورت کائنات کے پیچھے کوئی بگ ڈیزائنر، اس کے پیچھے کون ہے؟ کوئی بگ ڈیزائنر. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دھیرے دھیرے کھوپڑی کام کرنے لگی اور اب ان کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ بھائی یہ خود بخود اور آٹومیٹک والا جادو چلنے والا نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک داعی کے لیے تمام علوم کا جاننا ضروری ہے. ابھی جیسے قرآن کریم میں خلق الانسان من علق، کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا علق سے. جس سے پیدا کیا؟ علق. اب یہ علق کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں الاعجاز العلمی، قرآن کے سائنسی تحقیقات کرنے والے پریشان ہیں کہ یہ علق کیا ہے. قرآن خلق الانسان من علق کہہ کر کیا کہنا چاہتے؟ کیوں قرآن کریم میں ایسا نہیں کہا خلق الانسان من تراب؟ کیوں قرآن نے ایسا نہیں کیا کہ خلق الانسان من منی؟ من منی یمنا بہت ساری جگہ پر کہا. قرآن نے سب تعبیرات کو چھوڑ کر ایک نیا لفظ بیان کیا. کہا ایسا کیوں؟ تو اعجاز العلمی پر کام کرنے والی جماعت ہی کہتی ہے کہ دراصل انسان کہ اللہ رب العزت نے انسان کو منی کے قطرے سے بنایا. اس منی کے قطرے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ایسے مادے ہوتے ہیں جس سے ایک منی کے قطرے سے اگر اللہ چاہے تو کروڑوں بچوں کو پیدا کروا سکتا ہے. کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسی کو علق کہا جاتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علق کہا جاتا ہے. کہا کہ وہ منی کے قطرے میں سے ایک اگر علق مادر رحم میں جاتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. دو علق اگر مادر رحم میں پہنچتے ہیں تو دو بچے پیدا ہوتے ہیں. تین علق اگر مادر رحم میں پہنچ جائے تو تین علق پیدا ہوتے ہیں، تین بچے پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کو دماغ ایسا دیا. انسان کو اللہ نے، انسان کے دماغ کے اندر میں میموری جو ہوتی ہے، یہ میموری کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے کہا 25 ٹریلین گیگا بائٹ. کتنی؟ 25 ٹریلین. بعد میں کہا کہ 25 ٹریلین نہیں، پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر جتنی آج تک کے معلومات ڈالی گئی وہ ساری کے ساری معلومات ڈبل کر دی جاوے تب بھی وہ ایک انسان کے دماغ کے اندر نہ. آج صبح ہی پڑھا تھا حفظ میں، وہاں بچوں کو سمجھانا تھا انسان کے دماغ کی کیپیسٹی کہتے ہیں، تو میں اس کو تلاش کر رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں لاکھوں اربوں خربوں صفحات اور ویڈیو آڈیو جتنی بھی ڈالی گئی ان سب کو جمع کر کر اگر ایک انسان کے دماغ میں ڈال دی جائے تب بھی اس کی آدھی میموری باقی رہے گی. اور مزید اتنی اس کے اندر میں اس کی کیپیسٹی ہے کہ مزید اتنی معلومات اس کے اندر میں کیا ہو جائے، آ جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی حیرت انگیز چیز یہ انسان کا دماغ. اب اس طرح کی معلومات جب انسان کے پاس ہوگی تو اس کے ذریعے سے وہ سامنے والے کو سمجھائے گا کہ یہ خالق نے بنایا ہے، یہ خالق نے کیا کیا ہے؟ بنایا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز داعی کے اندر میں پڑھنا اور ہر طرح کی چیز کو خوب اچھی طرح سے پڑھنا یہ داعی کے لیے ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. جیسے آج وہاں قطر میں جنم ہو رہا ہے تو وہاں پر دعوت کا کام ہو رہا ہے. تو آج کی رپورٹ ایسی ہے کہ ایک ہفتے میں 900 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک ہفتے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟
لا نصدق ولا نکذب. ہم جھوٹ بھی ایسا بھی نہیں کہہ سکتے جھوٹی بات ہے، ہو سکتا ہے ہوا ہو. اسلام میں ایسی جاذبیت ہے کہ وہ 900 یا 9000 کو بھی 9 دن میں اسلام میں داخل کر سکتا ہے. تو کہا کیوں؟ کہا کہ وہاں کی حکومت نے 1200 داعیوں کو چھوڑ دیا میدان میں، وہ کسی کو پکڑ نہیں جاتے اور پھر اس کو اسلام کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں. تو اسلام کے اندر وہ جاذبیت کہ اگر لوگوں تک پہنچ کر اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو آسانی کے ساتھ لوگ، لیکن ہمارے پاس اس کا طریقہ ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان کے بادشاہوں نے جتنی محنت پتھر پر کی، اگر اتنی محنت یہاں کے لوگوں کے دلوں پر اور دعوت پر کی ہوتی تو شاید یہ پورا ملک اسلام میں داخل ہوتا. لیکن انہوں نے تاج محل بنایا، انہوں نے لال قلعہ بنایا، انہوں نے قطب مینار بنایا، مگر اتنی محنت انہوں نے لوگوں کے دلوں پر کی ہوتی تو شاید اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. بہرحال نہیں ہونے سے کچھ تو کر گئے کہ کچھ تو مسلمان کی نشانی کیا کر کر گئے، چھوڑ کر گئے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگوں نے بنایا، تم نے کیا بنایا تھا بات کرو؟ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. ابھی ان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ ہماری ساری چیزوں کو خالی زبردستی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری منزل کو توڑ کر رکھتے ہیں. آپ نے بولا تو بہرحال اس لیے دعوت میں مضبوط ہونے سے یہ انسان کا مطالعہ وسیع ہونا کیا ہے؟ ضروری. اور ہر طرح کی چیزوں کو انسان کے اپنے مطالعے میں لانا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کا عادی ہو. داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر، تفکر اور تدبر کا عادی ہو. کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا اس کی دعوت دی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ کی اتنی ساری نشانیاں خود انسان کی ذات میں ہیں کہ اگر انسان اس پر بھی غور کر لے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے. کہیں قرآن میں کہا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین میں دیکھو اللہ نے کیسے بنایا اور کیا بنایا ہے اللہ. بہت سارے لوگ عالم عرب میں ایسے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. سائنس اور اسلام کا تطابق یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ہر جگہ پر ہر چیز کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں، 19-20 تو ہوتا ہے بہرحال ان سے، مگر پھر بھی جدید معلومات کو قرآن کریم کی آیات کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سرا ملتا ہے، اس طرح سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں عالم عرب کے بہت مشہور داعی ہے شیخ نجار کا کہتے ہیں، دکتور النجار. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے الارض فی القرآن، زمین کا ذکر قرآن میں اور آج کی لیٹسٹ معلومات اس کے بارے میں کیا. اسی طرح الانسان فی القرآن، انسان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے اور آج کی سائنس ان چیزوں کی تصدیق کیسے کرتی ہے. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے السماء فی القرآن. اسی طرح ان کی کتاب ہے الحیوان فی القرآن. یہ سب کتابیں ہیں، کوئی بھی کتاب 600-700 صفحے سے کم نہیں. وہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تصاویر کے ساتھ اور مختلف انداز میں ہر چیز کو خلیہ دماغ کیسے کام کرتا ہے اور قرآن کی کون سی آیتیں ان سے کہیں نہ کہیں اس کا سرا ملتا ہے، اس انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کیا کی ہے کوشش. تو آدمی ڈائریکٹ غور و فکر نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم جنہوں نے ایسا کام کیا ان لوگوں کو پڑھے. اسی طریقے سے دکتور سامی العامری جزائری عالم ہے،
انہوں نے کتاب لکھی ہے براہین وجود اللہ، اللہ کے وجود پر دلائل، بالکل لیٹسٹ، یعنی آج کی کرنٹ سائنسی معلومات کو سامنے رکھا ہے، بہت شاندار کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح سے ان کی دوسری کتاب ہے براہین النبوہ، نبوت کے صداقت پر دلائل، اس میں بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انسان کو نبوت کی ضرورت ہے، اس چیز کا اعتراف آج کی سائنس بھی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے العلم بین الحقائق والقرآن والتوراۃ والانجیل، کہ علم کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، تورات کیا کہتی ہے، انجیل کیا کہتی ہے، اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ تو اس طرح سے جو کتابیں ہیں، کم از کم آدمی کو اس طرح کی کتابوں کو کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اردو اور عربی میں جن لوگوں نے توازن کے ساتھ کام کیا ہے، ایسی کتابوں کی ایک مختصر سی فہرست بنا دی جائے تاکہ آپ چاہیں تو ان کو منگا کر پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی منگوا سکے تو انٹرنیٹ پر بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گی، یہاں سے جانے کے بعد آپ کو کیا ہو جائے گی، وہ مل جائے گی۔ بہرحال یہاں تو ابھی پڑھنے کا کام کرنے کا، ابھی سرچ کرنے کا کام نہیں کرنے کا، کیونکہ اس لیے کہ اسمہما اکبر من نفسہما۔ دیکھو موبائل جو ہے نا، یہ شیطان، میں آپ کو بارہ کہتا ہوں، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب اس کو کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ کہا دجال بھی ایک آنکھ والا ہوگا اور یہ بھی ایک آنکھ والا ہے، کیا بولتے ہیں، یہ تطابق ہے۔ حضور نے کہا کہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے 30 دجال آئیں گے، کہا ان 30 دجالوں میں سے یہ ایک ہے۔ اب دوسرے اور کون سے دجال کے معنی ہی دجلے کے آتے ہیں، فریب۔ ہوتا کیا ہے، آدمی ایسے موبائل لے کے بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی اسی میں مست ہو جاتا ہے، کام چھوڑ کے بے سود اور بیکار چیزوں کے اندر بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے۔ الا من رحم ربی، ہم اگر اللہ کسی اوپر رحم کر دے اور وہ صرف اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کرے تو الگ تھی۔ ابھی جیسے میں نے کہا نا، کل کا جو وقت تھا، اس وقت ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو انہوں نے عجیب بات کہی، کہا مولانا کوئی ایک کتاب اب تک ہم کو ایسی نہیں ملی ہے کہ جس کتاب کو عقائد کے باب میں آج کے بچوں اور نوجوانوں کو سمجھایا جاوے اور ان کو عقیدہ سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی بہت ڈھونڈا، البتہ عربی زبان میں اس پر کام ہوا اور اردو زبان میں آج کے بچوں کو اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کس طرح کی کتاب ہونی چاہیے، اس طرح کی کتاب تیار کرنے کے لیے میں نے اس کا خاکہ تیار کیا ہے۔ تقریباً 30-40 کتابیں اس کے لیے جمع کی ہے اور میں نے اس پر کام شروع کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ امید ہے کہ رمضان تک کے اس کو میں تیار کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں اسی انداز میں کہ کس طرح سے آج کا ہمارا بچہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کے دل و دماغ اور اس کے بدن کے ریشے ریشے میں اسلام اور ایمان کیا ہو جائے، سرایت۔ میں نے کہا کہ ایک سب بہت ساری کتابیں میری نظر سے گزری، مگر کویت کے کسی عالم نے بہت اچھی کتاب لکھی النبراس کر، وہ مجھے سب سے اچھی اس موضوع پر کتاب لگی۔ ابھی شاید 6-8 مہینے پہلے انہوں نے لکھی ہے، گرم گرم کتابیں، تازہ تازہ۔ تو پھر میں نے اس کے کچھ مضامین موبائل میں تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ ہے وہ کتاب۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اسی انداز میں مولانا کتاب ہمارے یہاں کام کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے، تاکہ نوجوان کھینچ کر اس کے اندر جاذبیت ایسی ہو کہ وہ کھینچ کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کتابیں آج کل پڑھا رہے ہیں، دین تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، یہ ساری چیزیں آج سے 100, 60, 70, 80 سال پہلے لکھی گئی، اور دنیا کا دستور ہے کہ ہر 30-40 سال میں انسان کے سوچنے کا انداز بدلتا رہتا ہے۔ انسان کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا رہتا ہے، بدل۔ تو جیسا سامنے والا سوچ رہا اسی سوچ کے مطابق اگر آپ چیز کو دیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں، وہ اٹھتا جائے گا۔ تو اس لیے ان کو سمجھ میں آئے اس انداز میں دینے کی کیا ہے ضرورت۔ پہلے تو 40 سال ہوتے تھے، اب تو اتنی فاسٹ دنیا ہوئی ہے کہ 4 سال میں انداز بدل جاتا ہے۔ میں اس کیسے کہتا ہوں کہ اب دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے، کیا 4-6 سال ہوتے نہیں کہ
کیوں اتنی تیزی کے ساتھ دنیا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جس ریولیوشن کو، جس انقلاب کو آنے میں 200 سال لگتے تھے، اب اس انقلاب کو آنے میں 2 سال لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ دنیا جائے۔ کتنے سال لگتے تھے؟ 200 سال۔ اب کتنے سال ہوتے ہیں؟ 2 سال۔ 2 سال میں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو یعنی انسان کے ارد گرد کی حالات جتنی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں، اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان کے تفکر اور تدبر کا انداز، انسان کی رہائش، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی انداز میں کام کرے۔ تو اس لیے داعی اس وقت تک کامیاب داعی، اب دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء میں سے بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جو دعوت میں مؤثر کام کرتے ہو، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک دیکھو، ان کی دعوت میں تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیوں وہ مؤثر داعی ہے؟ اس کی 2 وجہ۔ ایک تو ان کا اسلوب یہ ہے کہ آج کا انسان انگریزی میں سمجھنا چاہتا ہے، تو انگریزی میں سمجھاتے، اردو بھی بولیں گے تو اس میں جگہ جگہ پر انگریزی استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ آج کا انسان عقل اور سائنس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، اور وہ اسی انداز میں سمجھاتے ہیں۔ اور ہم ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ سائنس اور اسلام میں تطابق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے بھیا جہاں ہو سکتا ہے وہاں کر، ہر جگہ پر کرنے کا بولتا ہے تجھے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک وہ آدمی جس نے علوم شریعت میں مہارت نہیں حاصل کی ہے، مگر اپنے مطالعے سے، سیلف اسٹڈی سے اسلام کی تعلیمات کو سیکھا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر ہے، تو بایولوجی کے میدان میں سائنسی معلومات کا سمجھنا سمجھانا ان کے لیے آسان ہے، تو اس کو وہ قرآن اور حدیث سے جوڑ کے کیا سمجھا رہے ہیں، تو لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، لوگ ان کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو اسی اسلوب کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس اسلوب کو اختیار کرتے ہیں تو وہ جو افراط اور تفریط کا شکار ہے اس سے ہم بچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس میں تبدیلی ہوتی ہے، ہر چیز کو آپ جوڑ کر سائنس کی وہ چیز جو پائیدار ہے صرف اسی کو آپ قرآن کے ساتھ بتا سکتے ہیں جوڑ کر۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کچھ چیزیں اصولی طور پر آپ کو بتانے کی کہ کس طرح سے قرآن اور سائنس کی تطبیق کے طریقے کو کیا کیا جائے، سیکھا جائے، اسی اصول دعوت کے ذیل میں۔ بہرحال تیسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ الحکمت، داعی کے لیے حکمت اور مصلحت کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ جاننا بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ داعی کس آدمی کو کس انداز میں کب سمجھانا، یہ اس کے اندر سمجھ ہونی چاہیے کہ میرے سامنے کون آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کو بھانپ لینا چاہیے اسے کہ یہ ہے ایک ہندو ہے، اس کو آپ دعوت دیں، ایک یہودی ہے، اس کو آپ دعوت دیں، ایک عیسائی اس کو آپ دعوت دیں، ایک ملحد ہے اس کو دعوت دیں، سب کو ایک ہی لفظ سے ہانک سکتے ہیں آپ، ایک سکھ ہے اس کو آپ دعوت دیں، ایک بدھزم ہے کا جان ماننے والا ہے اس کو آپ دعوت دیں۔ تو کس کو کن چیزوں، یعنی اس کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا حکمت کے لیے کہ آپ کو یہودیت کا بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو عیسائیت کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ عیسائیت کے اوپر سب سے بڑا کام اگر کسی نے کیا ہے تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ نے 150 سال پہلے کتاب لکھی اظہار الحق، ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ نے تورات کی 1000 غلطیوں کی نشاندہی کی۔ کتنی غلطیوں کی نشاندہی؟ اور حضرت نے لکھا ہے کہ اگر میں نے جو بات لکھی ہے اس میں سے کوئی ایک بھی غلط ثابت کر دے تو میں آپ کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کتاب کو لکھنے کو 150 سال ہو گئے، 160-70 سال ہو گئے، آج تک کوئی مائی کا لال اس میں سے کوئی چیز غلط ثابت کر سکا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کتاب کو پوری پڑھی، حضرت مولانا شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں ہے۔ اظہار الحق کا وہ ترجمہ، اس پر حاشیہ ہے، بڑا شاندار کام کیا ہے، اس کا مقدمہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہندوازم ہے،
ابھی جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں پر محاضرات ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہندوستان کے مذاہب کے تعارف پر محاضرات تیار کروائے، اور میں نے مولانا مرشد صاحب کو یہ کام سونپا تھا کہ وہ ان سب محاضرات کو سامنے رکھ کر ایک کتاب تیار کرے۔ غالباً مولانا نے وہ کام کر بھی لیا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں پڑھا جا رہا ہے نا، ہاں، تو اس میں ساری چیزیں کہ یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، سکھ مذہب کیا ہے، وہ کتابی شکل میں پتہ نہیں شاید نہیں ہوا ہے ابھی، شاید وہ محاضرات کے انداز میں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو ابھی اس میں سے پڑھائیں، بعد میں جب ہم کو ایسا لگے گا، اطمینان ہوگا کہ اب اور مزید اس میں حذف و اضافے کی زیادہ ضرورت نہیں تو اس کو شائع کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا جاننا بھی کیا ہے، تب آدمی میں حکمت آئے گی کہ بھائی ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا، وہ ملحد ہے، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں؟ اس کے اوپر سائنس کا بت سوار ہے، تو آپ اس کو سائنس کی روشنی میں سمجھائیں گے۔ اسلام کوئی ہندو مذہب والا ہے تو آپ کو اسی انداز میں سمجھائیں گے۔ کہا کس طرح کی حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، داعی کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ داعی کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کی برکت سے اللہ انسان پر سمجھانے کا طریقہ کھولتا ہے۔ اللہ وہابی طور پر انسان کو وہ ملکہ عطا فرماتا ہے کہ ہر چیز کو سمجھ کر انسان سامنے والے کو سمجھا سکے۔ قرآن کریم کہتا ہے، کیا کہتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ ہی تمہیں علم دے گا۔ ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایک مشہور ہندوستان کے مناظر پالن حقانی صاحب ایک اس زمانے میں بڑا ڈنکا تھا، وہ آئے تھے، بڑی عمر تھی ان کی، 85-90 سال کی عمر تھی، بالکل ضعیف العمر، ان کا بیان بھی ہوا۔ تو ہم ان کے پاس بیٹھے تو ہم نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کہا کہ مجھے کتاب پڑھنا نہیں آتا، مجھے کتاب پڑھنا، کہا میں تو پڑھا تھی، کہا میں بدعتی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، کہا کسی بزرگ کی دعا مجھے لگ گئی تو یہ سب چیزیں وہابی طور پر اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ کسی بزرگ کی دعا لگ گئی تو ڈاکٹر ہمارے گاؤں سے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر کرکیسر گاؤں، اس کا اصل نام ہے ترکسر، یعنی ترکوں کا فتح کیا ہوا۔ تو وہاں کے ایک باشندے تھے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساری چیزیں ان سے سیکھی ہے، احمد دیدار، وہ ان کے ہاتھوں پر لاکھوں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہ کسی مدرسے میں پڑھے تھے نہ کسی اسکول میں پڑھے۔ تو ہمارے والد صاحب کے استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے وہ 2-3 سال کے تھے یا ابھی پیٹ میں تھے اور ان کے والد کا انتقال ہوا۔ تو کوئی مجذوب وہاں سے گزرے تو ان کی والدہ نے ان کو کھانا کھلایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی، بوڑھے آدمی بیچارے گزر رہے ہیں، ان کو کھانا کھلایا، اور ان کے پاس کپڑے بڑے گندے تھے تو ان کے کپڑے ان کو دھو کر دیے، اور اس طرح سے ان کی کچھ خدمت کی۔ تو وہ مجذوب کہا کہ انہوں نے ان کو دعا دی، کہا کہ اللہ رب العزت تمہارے بچے کو عالم کا سب سے بڑا داعی بنا۔ تو کہا کہ بس وہ دعا لگ گئی۔ تو بغیر کہیں پر کچھ پڑے ہوئے وہ چیلنج کرتے تھے، ایسا توریت لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک ہاتھ میں قرآن، اور تورات کی لوٹی پکڑ کے بتاتے تھے۔ کہا کہ کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے کہ یہ غلط ہے اور اس کو صحیح ثابت کر کر بتائے۔ تو عیسائی کہ وہ علماء جو اپنے مذہب کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے وہی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے مجمع کے سامنے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، تقویٰ آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں من جانب اللہ انسان کو اللہ کیا کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو انسان کو ایک کامیاب داعی ہونے کے لیے ان چیزوں کی اپنے اندر ان صفات کا پیدا کرنا اور ان چیزوں کو اپنے اندر حاصل کرنا اور اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عصر حاضر کا
بہترین داعی بنائے. اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا، اور اللہ ہمارے ذریعے سے ہدایت کی راہیں لوگوں کے لیے کھل جائے، ایسے فیصلے فرمائے.